الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وإترته خير لترغصانها معتدلا وثمارها متحدلا مولده بمكة وهجرته بطيبة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجو 14 روزہ سلسلہ جشن کی یہ تیسرا روز ہے اور 5 روزہ سلسلہ تقاریر کی یہ تیسری تقریر ہے. اولاً آج کے اس شب سعید پر مبارک تاریخ پر ولادت حضرت ابو الفضل کہ اس تاریخ پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ولی اثر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اور اپنی جانب سے اور بانیان محفل کی جانب سے آپ تمام اہل ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذکر ہے باب الحسین کا. وہ کہ جس کا لقب بہت سے القابات ہیں ابو الفضل کے. نام عباس ہے، لقب کنیت ابو الفضل ہے، لقب قمر بنی ہاشم ہے، حامی الزعینہ ہے، ساقی عطشائے کربلا ہے، قمر العشیرہ ہے، بطل القمی ہے. وہیں
باب الحسین ہے، حسین ابن علی کا دروازہ۔ یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پہلے بھی دور کرتا رہا ہوں، آج بھی بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ عام طور پر مومنین میں بعض اس غلط فہمی میں ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی شخصیتوں کے القابات یا خطابات یہ چاہنے والوں کے دیے ہوئے ہیں، تاریخ کے دیے ہوئے ہیں۔ نہ یہ چاہنے والوں کے دیے ہوئے لقب ہیں، نہ یہ تاریخ کے دیے ہوئے لقب ہیں، یہ معصوم کے دیے ہوئے لقب ہیں۔ خود معصومین نے ان القابات سے ان ہستیوں کو پکارا ہے۔ عجیب ساتھ ہے کہ 3 شعبان کو حسین آئے، 4 شعبان ابو الفضل دنیا میں آئے، بیٹا پیدا ہوا ہے، قمر بیٹھے ہوئے ہیں علی کے سامنے مسجد میں، علی اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آیا، اس نے آ کر میرے مولا کو سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، جیسے ہی وہ بیٹھا حضرت نے قمبر سے کہا قمبر ذرا گھر جاؤ اور اپنی شہزادی زینب سے کہنا کہ بابا نے وہ جو سبد ایک ٹوکری رکھوائی ہے وہ دے دیں، ایک سبد ایک ٹوکری رکھوائی ہے وہ دے دیں۔ قمبر دوڑے دوڑے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی۔ طریقہ یہ تھا، بات آئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم کے گھر میں، سیدہ کے گھر میں قمر اور فضہ کے آنے کے بعد یہ دستور تھا کہ باہر جو آتا تھا وہ قمر سے ملاقات کرتا تھا، قمر دروازے پہ صدا دیتے تھے، دروازے کے اندر سے فضہ آتی تھی، قمر فضہ کو خبر دیتے تھے۔ قمر کا اور فضہ کا کوئی پردہ اس لیے نہیں تھا کہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، قمر اور فضہ سگے بہن بھائی ہیں۔ ذرا اہتمام دیکھیے بنی ہاشم کے گھر کے حجاب کا۔ قمر دوڑے ہوئے آئے، دروازے پہ قمر نے آ کر خبر دی، آواز دی، فضہ آئی دروازے کے پیچھے، کہا شہزادی کو سلام کہنا اور کہنا قمر کہہ رہا ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ وہ جو ٹوکری سبد رکھوائی ہے وہ دے دے۔ جیسے ہی فضہ تک پیغام پہنچا، فضہ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں، ٹوکری لے کر آئیں، ٹوکری قمر کے حوالے کی۔ اب ہے وہ بات جس کے لیے روایت سنائیے۔ قمر کہنے لگا فضہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ فضہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ اور گھر میں بھی غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ خوشی کی لہر کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فضہ کہنے لگی مولا کے ہاں بیٹا ہوا ہے، مولا کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو قمر نے مسکرا کے کہا مبارک ہو، کس زوجہ سے؟ کس زوجہ سے؟ لیمن، کس زوجہ سے؟ کا ام البنین سے۔ اب خود قمر کہتا ہے قمر کہ میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، دوڑے دوڑے مسجد پہنچے، جلدی جلدی مسجد پہنچے، علی کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، چہرہ قمر کا کھلا ہوا۔ قمر نے ٹوکری سامنے رکھی، علی نے ٹوکری اٹھائی، اس شخص کے حوالے کی، اسے جاتا کیا۔ جب لوگ برخاست، محفل برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے، مسکرا کے قمر کو دیکھا، قمر کیا بات ہے، یہ چہرہ خوشی سے سرخ کیوں ہے؟ کہ مولا بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں، لوگ اٹھے تو خوشی کی خبر دوں، ام البنین سے بیٹا ہوا ہے۔ علی مسکرائے، 4 شعبان، علی مسکرائے اور سیدھے گھر آئے، علی سیدھے گھر آئے۔ گھر پہنچے تو دیکھیے ذرا سا حیات ہے ابو الفضل کی، اور اس کو محفوظ کیجیے گا۔
چونکہ آغاز تھا، بیان تھا، اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا اس روایت کا کہ جو تاریخ ذکر کرتی ہے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علی گھر آئے، علی نے بچے کو آغوش میں لیا۔ اب کل یا پرسوں کی تقریر میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ اسلام کی احکامات میں نبی کی حدیث یہ ہے کہ اولاد کا ماں باپ پر پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام دیں۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں اسے بہت احتیاط کے ساتھ محفوظ کیجئے، اس لیے کہ شاید آج پڑھ دوں تو پھر پڑھ نہ پاؤں دوبارہ، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے، بہت سے سوالات تاریخ میں پیدا ہو چکے۔ مورخین نے لکھا، توجہ، مورخین نے لکھا کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر عباس رکھا۔ توجہ کیجئے گا، مورخین نے لکھا کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر عباس رکھا۔ یہ وہ مورخ لکھ سکتا ہے جو بنی ہاشم کے نام رکھنے کے طریقوں سے ناواقف ہو، جسے یہ نہ پتا ہو کہ بنی ہاشم کے ہاں جب بچہ ہوتا ہے تو نام کیسے رکھتے ہیں، جسے خبر ہی نہ ہو، اس مورخ، وہ مورخ یہ لکھ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ اب یہ جو جملہ مورخ نے لکھا ہے، یہاں سے تاریخ میں کلی پھندنے لگنے شروع ہوئے کہ آج تو عباس ہوئے ہیں، بعد میں علی کے اور بھی بیٹے آئے۔ تاریخ نے لکھا علی نے اس بیٹے کا نام فلاں صحابی کے نام پر رکھا، ہے نا، سنا ہے نا، مجھے کسی تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں، اس کا نام فلاں کے نام پر ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں یہ علی نے یہ نام رکھا، علی نے یہ نام رکھا۔ بتا رہا ہوں علی نام کیسے رکھتے ہیں تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے کہ علی نے کس کا کیا نام رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی ہاشم کوئی ایسا نام نہیں رکھتے جس کے معنی اچھے نہ ہوں۔ توجہ، بنی ہاشم کوئی ایسا نام نہیں رکھتے جس کے معنی اچھے نہ ہوں۔ اگر آپ کو بنی ہاشم کے گھرانے میں کوئی اجنبی نام نظر آ جائے جو یہاں نہیں ہوتا تو لغت کھول کے پہلے معنی دیکھیے گا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ عرب بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلتے تھے، جس چیز پر نظر پڑتی تھی سب سے پہلی اس کا نام بچے کے نام کو دے دیتے تھے۔ اب میں ترجمہ ہی بتا سکتا ہوں، نام نہیں بتا سکتا۔ باہر نکلے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بجو پہ نظر پڑی، نام اسی پہ رکھ دیا، کتیا پہ نظر پڑی، اسی پہ نام رکھ دیا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، بنی ہاشم اس طرح نام نہیں رکھتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی ہاشم میں جانوروں میں سے نام پر اگر نام رکھا گیا تو سوائے شیر کے کسی جانور کا نام بنی ہاشم میں نہیں ملے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، سوا شیر کے بنی ہاشم میں کسی جانور کے نام پر نام نہیں ملے گا، شیروں کے نام رکھے گئے اس لیے کہ معنی اچھے تھے۔ ابھی معنی بتاؤں گا۔ دوسرا طریقہ کل اور پرسوں بتا چکا کہ جب معصوم امام پیدا ہوا تو انتظار کیا کہ وہی آئے، وہی آئے، جبریل آئے اور نبی نام رکھے۔ رہ گئے 12ویں تک امام کے نام۔ آپ کہیں گے نبی موجود ہیں پنجتن تک، چوتھے امام کے پیدائش کے وقت نبی نہیں ہے، 5ویں امام کی ولادت کے وقت نبی نہیں ہے، 6ٹھے امام کے آنے کے وقت نبی نہیں ہے۔ نبی جا چکے، پردہ کر چکے، مگر جو نام 12ویں تک سب کے ہیں یہ اللہ رکھ چکا ہے۔
سیدہ کے پاس صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں، وہیں سے رکھے جاتے ہیں، بدلا نہیں گیا۔ جو صحیفے میں نام ہے وہ لکھا ہوا، اب رہ گئے اماموں کے